اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب وہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے۔ تو پھر تم کس کشمکش میں پھنسے ہوئے ہو اور کس کشمکش میں الجھے ہوئے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے پر ہنستا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہے تھے۔ جب حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کی چھاپ دے کر دل مطمئن کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی۔ جیسے اس نے دن کے اجالے کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیرے کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہم اب اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار کرنا نہیں پڑتا، بلکہ معجزے خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی حیرت انگیز کام کرنا ہوتا ہے، تب وہ تمہیں تہجد تک کھینچ کر لاتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیزوں سے نوازنا ہوتا ہے، تب وہ تمہیں اپنی پسندیدہ عبادت کے ذریعے اسے مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس کی منچاہی عبادت قضا نہیں کرتے، پھر اللہ اس کی منچاہی چاہت اسے دینے میں دیر نہیں کرتا ہے۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی۔ تمہارا مایوس ہونا، تمہارا درد میں تڑپنا، تہجد کی نماز تمہاری ساری رکاوٹوں کا سامنا کر سکتی ہے، اللہ کو مناتی ہے، اور تب تک مناتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ مان نہیں جاتا۔ انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب جو مانگ لیا تہجد میں وہ ملے گا۔ یاد رکھو، دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ سے لگائی ہوئی دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے، اللہ انہیں ان کی چاہت سے جوڑ دیتا ہے۔ صبر کا مطلب دعاؤں سے پیچھے ہٹ جانا نہیں، بلکہ دعاؤں پر ڈٹ جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم ہر درد بھول جاؤ گے۔ جس صبر کو اختتام سمجھ رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے کن کا آغاز ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم دعائیں مانگنا چھوڑ دو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم اللہ کے معجزوں کا تب انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ اللہ تو دلوں میں رہتا ہے، تو پھر دعاؤں کے پورا ہونے کی جو امید اب تک تمہارے دل کا حصہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے باہر کیسے ہو سکتی ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کے منصوبوں پر یقین رکھو جب تم ٹوٹ کر بکھر چکے ہو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اپنی مدد کر تمہیں دکھائے گا کہ وہ بھی توکل رکھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اشارے مانگتے ہو، ہمیشہ اللہ کے جواب کا انتظار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں تک اس لیے تو نہیں لایا کہ تم اس سے بدگمان ہو جاؤ، تم یہ سوچنا شروع کر دو کہ شاید تمہاری دعائیں اللہ نے سنی نہیں۔ اگر تم تھک گئے ہو تب بھی ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کو بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو معجزے تیار کیے بیٹھا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا صلہ بھیجتا ہے اسی شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا، تو تم اس کی آزمائشوں میں پورا اترو، وہ اپنے وعدوں پر پورا اترے گا۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں کن کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو، تم یہ کبھی نہیں جان سکتے۔ تمہیں توکل رکھنا ہے دعاؤں کے قبول ہونے تک، تمہیں صبر کرنا ہے اللہ کے کن کہنے تک۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔
اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے ہی اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا یقین رکھتے ہو۔ وہ ہر وہ چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے کھونے سے تم ڈرتے ہو، اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، تو پھر وہ آسمان کے سب دروازے کھول دیتا ہے اور بن بادل رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ ہی جائے گا جب تم مسکرا کر کہو گے کہ اللہ نے میرا دل ایسے مطمئن کر دیا جیسے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو نصیب پر فتح کر دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے۔ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی تمہیں توفیق ہی کیوں دیتا۔ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ناممکن ذریعوں سے ایسی ممکن معجزے عطا کرتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہیں بدل دیں گی، مگر کبھی رد نہیں ہوں گی۔ یہ تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے۔ بے شک نصیب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور یاد رکھنا دعائیں نصیب کا لکھا بھی بدل دیتی ہیں۔